نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں ستاروں کو غروب ہونے اور اس کے چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر سمجھو تو اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، قسم ہے اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان رکھنے والا ہے، یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جب کسی کو چھونے کے لیے جب یہ کوئی شخص اس قرآن کو چھوتا ہے، وہ چھونے کے لیے صرف اس کو پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے، وضو بنانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ قرآن شریف چھوتا ہے۔ کیا یہ قرآن شریف پڑھنے والے کو اس کے دل کو صاف نہیں کرے گا قرآن؟ بے شک کرے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وقال تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایک شان رکھتا ہے، بہت بڑی ایک شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل فرما دیں لرأيته تو تم اس کو دیکھتے، کیا ہونا ہے؟ کیا خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہو جاتا، دب جاتا، ہٹ جاتا، دب جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے کیا ہوتا، دب جاتا، ہٹ جاتا۔ اگر پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی، کیا اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ جب ہم اس قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھیں تو لوح محفوظ کیا کہ اس کے بوجھ کو سنبھال نہیں پائیں گے، تو اللہ رب العزت کیا کیے ہیں؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے قرآن شریف میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں، اور ہم ہی اس کی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اس قرآن کو ختم کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن دنیا کی کتابوں سے، دنیا کے انسانوں سے، دنیا کی تو تمام جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے، یہاں تک کہ جو تورات، انجیل، زبور جو اتاری گئی ہیں اور آسمانی صحیفے اتاری گئی ہیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ قرآن۔ اللہ رب العزت میرے نبی کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک و تعالی من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل وما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلام پر ایسی ہی فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلام پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو خود تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ اس پر فضیلت ہے۔